آج ہماری جو صورت ہے وہ ہے جی سورۃ الزلزال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو حروف شمسیہ اور قمریہ کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی کہ کون سے حروف کے بعد کیا لفظ آ جائے تو لام الف لام نہیں پڑھتے ہوتے ہیں اور کس میں پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزلزال مدنی سورۃ الزلزال مدنی ہے، وہی ہے 8 آیات اور اس کی 8 آیات ہیں۔ سورۃ زلزال کو سورۃ زلزلت بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ مکی ہے اور اکثر کے نزدیک مدنی ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر مدنی ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پچھلی جو سورت تھی سورۃ البینہ، اس کے اندر کفار کی سزا کا بیان تھا، تو اس سورت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے اندر سزا وغیرہ دینی ہے اس چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلی سورت تھی اس کے اندر قیامت کے احوال وغیرہ کا بیان تھا، اور کہ کفار جہنم کے اندر اور مومن جنت میں جائیں گے، تو اس صورت کے اندر ابتدائی جو حالات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ابتدا کے اندر سٹارٹ میں جو پیش آئیں گے ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا ہلا دیا جانا، کہ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی، یا زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی، زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ آگے اس کے اندر کہ یعنی جو زمین ہے اس پر زلزلہ آئے گا اور کوئی پہاڑ کوئی عمارت وغیرہ باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ زلزلہ شدید جو ہے، سخت زلزلہ ہے، وہ کب آئے گا؟ اس کے اندر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نفخہ اولیٰ سے پہلے والا زلزلہ مراد ہے، جو علامات قیامت میں سے ہے، ٹھیک ہے، قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی زلزلہ آئے گا۔ اور دوسرا قول کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے تو ممکن ہے، اب ان کے اندر جو بھی دونوں قول ہو رہے ہیں نا، نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ والا، تو اس کے اندر تعارض کو یوں ختم کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ بھائی زلزلے متعدد ہوں، نفخہ اولیٰ سے پہلے بھی ہو اور دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد بھی ہو، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جانا ہے اس کے بعد بھی ہو، جہاں نفخہ ثانیہ کے وقت کا زلزلہ مراد یہاں پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو لفظ ہم پڑھیں گے نا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو یہاں پہ سارے قیامت کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ نفخہ ثانیہ ہی مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نفخہ اولیٰ نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہونا ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُخْرِجَتْ، استغفر اللہ، زبر ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتْ، اور نکالے گی، نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنا بوجھ، کہ زمین باہر نکال دے گی، باہر پھینک دے گی نکال کر، اثقالہا اپنے بوجھ کو۔ اور یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ بھائی زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، زمین کے اندر جو مدفون چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے خزانے ہو گئے، کانیں وغیرہ ہو گئی، طرح طرح کی قیمتی پتھر ہو گئے، تو وہ مراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے اور سونے کی بڑی بڑی چٹانیں پھینک دے گی۔ اس وقت وہ شخص جس نے مال حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل کیا ہوگا تو کہے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کے لیے تو نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، بلکہ وہ شخص خود بھی کہے گا کہ یہی وہ مال ہے، آج ایسے اتنا ڈھیر سارا ہے، تو میں نے اس کے لیے اتنا بڑا جرم کیا تھا، چوری کی تھی۔ پھر وہ یہ کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ شاتھ کاٹے گئے تھے، ٹھیک ہے، اب تو خیر چوروں کو سزا ہی نہیں دی جاتی ہے اسلامی قانون والی۔ اور کوئی بندہ کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، تو کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جو اس مال وغیرہ کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسان، اور کہے گا انسان،
ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے کہ زمین اس طرح ہل رہی ہے، اور سب دفینے باہر آ رہے ہیں۔ میرا دراصل زیادہ زیرے لگانے کا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ میں تو ہلنا بولتی ہوتی ہیں، آئی ڈونٹ نو پنجابی میں ہم تو ہلنا ہی بولتے ہوتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہ زمین اس طریقے سے ہل رہی ہے اور دفینے باہر آ رہے ہیں، اور اس سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کافر آدمی مراد ہے، ٹھیک ہے، وقال الانسان، کہ اس سے کافر آدمی مراد ہے، کیونکہ جو کافر ہے اس کو نا قبر سے اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی، اس لیے قبر سے اٹھتے وقت وہ یہ کہے گا، اور مومن یہ کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کر دے گی، اخبارہا، وہ اپنی خبریں، اپنی باتیں، یعنی قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں بتلائے گی کہ فلاں نے فلاں گناہ میرے اوپر کیا تھا، فلاں نے فلاں نیکی میرے اوپر کی تھی۔ پھر آگے بِأَنَّ رَبَّكَ، بِأَنَّ، اس لیے، ربک، کہ تیرے رب نے، اوحا لہا، اس کو حکم بھیجا ہے، یعنی یہ اس لیے ایسا کرے گی جو زمین ہے کہ بھائی زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہ اپنی خبریں ظاہر کر دے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو چیز ہے، یہ واقعہ ہے، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف وغیرہ نہیں ہے کہ بھائی یہ نفخہ اولیٰ کے بعد ہوگا، نفخہ ثانیہ کے بعد، بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ بھائی نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ، اس دن، یصدر، نکل پڑیں گے، الناس، لوگ، اشتاتاً، علیحدہ علیحدہ ہو کر، ٹھیک ہے، لیروا، تاکہ وہ دیکھ لیں، اعمالہم، اپنے اعمال، اور یعنی جس دن جب لوگ حساب کی پیشی کے بعد مقام حساب سے علیحدہ علیحدہ طور پر نکل پڑیں گے، کچھ دائیں طرف جائیں گے، کچھ بائیں طرف چلے جائیں گے، یعنی کچھ جنت کی طرف اور کچھ جہنم کی طرف چلے جائیں گے، یعنی جس کے جیسے اعمال ہوئی، اگر اچھے اعمال والا ہوگا تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، برے اعمال والا ہوگا تو بائیں طرف چلا جائے گا، تو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ، پس جس نے عمل کیا، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، خیرا یرہ، بھلائی والا، نیکی والا، خیرا یرہ، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، خیرن، بھلائی، خیر، نیکی، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی والا عمل کیا ہوگا تو اس کو دیکھ لے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جس آدمی نے دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حقیر سے حقیر بھی نیکی کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ آخرت کے اندر دیکھ لے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ جو نیکی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ تو اس آیت سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مومن خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، آخرت میں اس نے جنت کے اندر جانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، شرًا، برا، یرہ، تو وہ اس کو دیکھ لے گا کہ وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ شرًا یرہ، اور جس نے برا عمل ایک ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، یعنی جس نے دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، اگر اس نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہے تو آخرت کے اندر وہ اس کا بدلہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے توبہ نہ کی ہو، یعنی مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی تفسیر یعنی مرنے سے پہلے توبہ کرنے کے لیے انما التوبۃ، یہ 5ویں پارے کا لاسٹ تھا، چوتھے 5ویں کا لاسٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس کی تفسیر۔ آگے اور اس کے علاوہ میرے خیال کے اندر، اور اس کے علاوہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا،
ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مواخذہ ہونا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو الفاظۃ الجامعہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منفرد اور یکتا ہے اور جامع ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ سورۃ اذا زلزلت الارض کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف القرآن، آدھا قرآن پاک فرمایا، اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن یعنی تہائی قرآن پاک فرمایا ہے، اور قل یا ایھا الکافرون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربع القرآن یعنی قرآن پاک کا چوتھائی حصہ قرار دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، نارملی ہم ڈیلی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں ان صورتوں کا، جیسے سورۃ زلزال ہو گئی، سورۃ الاخلاص ہو گئی، سورۃ الکافرون ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اگلی سورت